کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 9، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 30۔ جب تم رسولوں علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز و اعتکاف، تلاوت قرآن، درس و بیان اور محفل نعت وغیرہ عبادات کے ذریعے مسجد آباد رکھنا بے شک بڑے ثواب کا کام ہے۔ جس کام میں جتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے اس میں شیطان اتنی زیادہ خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا مسجدوں میں کی جانے والی بے احتیاطیوں، بے ادبیوں اور گناہوں بری حرکتوں سے خبردار کرنے کے لیے متعلق 14 مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ معاذ اللہ، یہ حدیث یہاں تک ہے۔ اب اس میں یہ کہ ہنسنا بولتے ہیں اتنی آواز سے کہ اس کی آواز خود سنی، یہ ہنسنا کہلاتا ہے۔ اور کہا لگانا، اتنی آواز سے ہنسا، اتنی زور سے ہنسا کہ دوسرے ہوتے تو وہ بھی سن لیتے۔ یہ صرف اس کی وعید ہے کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ اتنی آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے کہ اتنی آواز نکلی کہ کوئی رکاوٹ نہیں تو خود اپنے کان سے سن لیتا، یہ بھی منع۔ اچھا، تبسم، مسکرانا، یہ حرج نہیں، اس میں ضرورت ہے آدمی مسکراتا ہے، آواز بالکل نہیں بنتی تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بعض اوقات مسجدوں میں اس طرح کے چٹکلے، اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ لوگ ہا 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 کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں بعض اوقات۔ تو کبھی ایسی موقع پر کوئی بات ایسی آ بھی جائے تو ہم مسجد میں تو کم از کم مسجد میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ مسجد سے باہر ہا ہا کر کے ہنسنا یہ بھی اچھا نہیں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس طرح آواز سے ہنسے نہیں ہے۔ قہقہ لگانا یہ ثابت نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا ثابت ہے کہ خود آواز مبارک سن لی، تو وہ مسجد سے باہر کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ ثابت ہے۔ تبسم تو آپ اتنا کرتے تھے، مسکرانا تو کیا آپ کا ایک لقب متبسم ہے، ایک صفاتی نام متبسم یعنی تبسم کرنے والا، مسکرانے والا، اور ایک لقب ضحوک، زواد سے ضاد، ضحوک، اس کے معنی بھی ہے مسکرانے والا۔ سرکار کے دو نام، اتنا مسکراتے تھے موقع کی مناسبت سے۔ ہمارے ہاں تو پیسے دو تو بھی شاید نہیں مسکرائے گا، بعض ایسے منہ چڑھے ہوتے ہیں، منہ پھولا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کو مسکراتا، حشاش بشاش ہونا چاہیے کہ لوگ قریب آ کر وہ متاثر ہوں اور اسلام سیکھیں یا اسلام لے آئیں۔ مسکراتا ہے نا، منہ چڑھا ہوا جب بھی جھگڑا کر کے آیا ہے گھر میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ منہ پر رونق ہونی چاہیے، مسکراہٹ موقع کی مناسبت سے۔ نمبر 2، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ
بیان فرماتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. تو کتنی خوف کی بات ہے. اعتکاف میں خاص کر دنیا کی باتیں بے ضرورت لوگ کر رہے ہوتے ہیں, چوپال لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, اڑا اڑی کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ. مسجدین کریمین میں مسجد نبوی شریف, مسجد الحرام جہاں کعبہ شریف ہے, وہاں بھی لوگ بعض اوقات لگے ہوتے ہیں. توبہ استغفر اللہ. تو مسجدیں عبادت کی جگہ ہے, نماز پڑھنے کی جگہ ہے نا, یہ تلاوت کی جگہ ہے, درود و سلام پڑھنے کی جگہ ہے, نہ کہ یہاں دنیا کی باتیں کی جائے, نہ کہ یہاں زور زور سے ہنسا جائے, ہے نا. یہ ان کاموں کے لیے مسجدیں نہیں بنی. تو دنیا کی بات نہیں کرنی ہے مسجد میں. معتکف جو ہے اس کو ضرورت کے مطابق اتنی بات جس کی ضرورت تھی وہ کرنے کی اجازت ہے دنیا کی بات. لیکن اس میں بھی ظاہر ہے کہ آواز ایسی نہ ہو کہ اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے, تلاوت والا بھی پریشان اور نماز پڑھنے والا بھی رکعتیں بھول رہا ہے, لیکن زور سے نہیں, جیسے کان میں کچھ کہہ دیا کسی کو دنیا کی بات کوئی, وہ بھی ضرورت ہے کہ اس کو کہنا ضروری ہے تو, ورنہ پھر قفل مدینہ میں ہی عافیت ہے. لکھ کر بتا دیا, اشارے سے سمجھا دیا, یہ کیا جائے. نمبر 3, منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے. اور اسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. اچھا, اب جیسے آپ کا ہو سکتا ہے منہ فی الحال صاف ہو, لیکن اعتکاف کے دنوں میں کیونکہ رش ہو جاتا ہے, رش ہے ابھی, آج بھی پتہ نہیں کیا حالت ہوئی ہوگی آپ کی, تو رش ہے اور وضو خانے لمیٹیڈ ہوتے ہیں ظاہر. پھر بھی عالمی مدینہ مرکز میں تو بہت سارے نالے ہو چکے, پھر بھی ہزاروں افراد میں تو ظاہر تھوڑا رش تو ہوئے گا. تو جب رش نہیں ہوتا وہ بھی اوقات آتے ہیں, منہ اپنا صاف رکھنا, خوب اچھی طرح مسواک کرنی ہے, مسواک سنت ہے. تو اس میں خاص کر وضو سے پہلے بھی سنت ہے اور بھی مواقع ہے. اور بدبو ہو گئی تو اس کو منہ کو ہر طرح سے ہر صورت میں اس کی جو بھی یہ بدبو ہے یہ کسی طرح بھی زائل کرے, مسواک کے ذریعے کرے یا کوئی ایسی خوشبودار چیز, بے شک جو مطلب یعنی کہ پیسٹ وغیرہ خوشبو والی آتی ہیں جس سے لوگ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں, اس کے ذریعے بھی منہ کی بدبو دور کر دیں, ورنہ بدبو کی حالت میں مسجد میں آنا حرام ہے. اگر وہ پیسٹ وغیرہ کریں گے تو اس سے سنت مسواک جو ہے نا, مسواک والا ثواب نہیں ملے گا. کہ مسواک آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک استعمال فرمائی, ہمیں مسواک کی ترغیب ارشاد فرمائی, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ جدید ایک صورت ہے, نئی چیز ہے, یعنی بعد میں ایجادیں ہیں یہ. تو بہرحال منہ کی بدبو کی اس طرح بھی دور کرنی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور کھانا کھا کر منہ صاف کر دیا جائے, ٹوتھ پک سے دانتوں میں سے نکالنا, لکڑی کی ٹوتھ پک سے, یہ سنت بھی ہے, تو اس سے مطلب نکالیں اور منہ صاف رکھیں. مسجد میں یہ ٹوتھ پک نہیں ڈالنا, کیونکہ اگر آپ عادی نہیں ہیں نا اس کے, تو آپ جیسے تنکا ڈالیں گے بدبو کا بھپکا اٹھے گا. آپ کی ناک بند ہوئی تو کیا ہوا, فرشتوں کی ناک بند نہیں ہوتی, وہ ہماری طرح نہیں ہے. فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے بدبو سے, پھر لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. مسجد میں فرشتے تو ہوتے ہیں, تو یوں یعنی کہ ہمیں ٹوتھ پک بھی باہر جیسے وضو خانے پر کر لی, بہت احتیاط کی ضرورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی شان تو سارے ولیوں میں نرالی ہے. جس طرح نبیوں میں ہمارے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے, ایسے ہی ولیوں میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شان ہے. وہاں کیا مرتبہ غوث
اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. ہمارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی. اور یہی نہیں، آپ نے پیدا ہوتے ہی یعنی فرسٹ رمضان المبارک سے روزہ رکھ لیا اور سحری سے لے کر افطاری تک دودھ نہ پیا، کیونکہ ہمارے پیارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے اور آپ تمام ولیوں کے لیڈر بھی ہیں. آپ صرف ولیوں کے لیڈر ہی نہیں بلکہ گریٹ اسلامک اسکالر اور مفتی اسلام بھی تھے. جی ہاں، اور امیزنگ بات یہ ہے کہ آپ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں بلکہ 13 سبجیکٹس میں اسپیچ فرماتے تھے. بات کی جائے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کی تو آپ کے مرید لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہیں. اتنے مرید؟ کیا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید ہونے کے فائدے بھی ہیں؟ یہ تو بہت اچھا سوال ہے، کیوں نہ ہم امیر اہل سنت سے اس کا جواب حاصل کریں. پیارے امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید ہونے کے کیا فائدے ہیں؟ ماشاءاللہ، اور اچھا انداز ہے غوث پاک کے فضائل بیان کرنے کا. میرے آقا حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو نہ بخشوا لوں. یہ چھوٹا فائدہ تو نہیں ہے. ایک یہ بھی ہے کہ میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے، چاہے اس کا عمل کتنا ہی خراب ہو. یوں مطلب غوث پاک اللہ کے ولی اور اولیاء کرام کے سردار، اور بہت بڑا آپ کا رتبہ ہے. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کچھ لوگ شوگر کی وجہ سے اور بلڈ پریشر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ شوگر یا بلڈ پریشر روزہ چھوڑنے کا عذر یعنی مجبوری نہیں ہے. اس میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ ایسا بیمار کہ یا تو اس کا اپنا خود تجربہ ہے یا اس کو کوئی ایسا نیک اللہ رسول سے محبت کرنے والا خوف خدا والا ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے کہ روزہ ترک کرنے کا. اب اس میں صورت ہے کب روزہ ترک کرنے کا وہ مشورہ دے گا کہ یا تو جان چلی جائے گی یا بیماری بڑھ جائے گی یا مریض دیر میں اچھا ہوگا. تو اس طرح کی مجبوریوں کی بنا پر روزہ قضا کیا جا سکتا ہے. یا تو وہ ڈاکٹر اسی طرح کا خوف خدا والا کہے گا یا خود اس کو تجربہ ہے کہ روزہ رکھتا ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے، تو اب وہ روزہ بعد میں قضا کر لے، معاف نہیں ہوگا. یہ بھی نہیں کہ اس کا کچھ کفارہ دے دے اور اب روزہ معاف ہو گیا. تو یہ مریضوں کے لیے نہیں ہے، وہ ایسے بوڑھوں کے لیے کفارہ ہے کہ جن کو دوبارہ انہیں کہ صحت آنے کی امید ہی نہیں ہے. ایسے بوڑھے ہیں جو رکھ ہی نہیں سکتے، دوبارہ طاقت ملنے کی امید نہیں ہے، تو وہ کفارہ دے سکتے ہیں. اس میں بھی اگر وہ سردی میں رکھ سکتے ہیں تو قضا سردی میں کر لیں، گرمی میں نہیں کر سکتے. تو اس طرح مطلب اس کے مسائل ہیں. شیخ فانی جس کو بولتے ہیں، ایسا بوڑھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی سوال یہ ہے کہ میرے دادا جان کی عمر تقریباً 85 سال ہے اور ان کے لیے روزہ رکھنا کافی دشوار ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب ہم ان کے روزوں کا فدیہ دیں گے یا ان سے روزہ رکھوائیں گے؟ برائے کرم رہنمائی عطا فرما دیں. ایسے شیخ فانی عمر کا اس میں ضروری نہیں ہے. ایسا بوڑھا جس کو بوڑھا کہتے ہیں نا، ایسا بوڑھا شخص کے جس کو روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں اور آئندہ آنے کی امید بھی نہیں ہے، طاقت ایسا کمزور ہو گیا ہے،
اور وہ بھی سردی میں اور گرمی میں، دونوں موسم میں رکھ ہی نہیں سکتا. اگر سردی میں رکھ سکتا ہے پھر تو سردی میں قضا اس پر لازم. تو ایسا بوڑھا کا جو اس طرح کا ہے تو اس کے لیے ایک روزے کا ایک فدیہ ہے. تو یہ پورے مہینے کے فدیے وہ دے دے. فدیہ ہے ایک صدقہ فطر کی رقم یا صدقہ فطر کی مقدار، یہ ایک فدیہ ہے. روزہ برداشت نہ کرنا وہ جو کمزوری کا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں طاقت نہ ہونا ایک تو واقعی ہوتا ہے اور ایک کم ہمتی سے ہوتا ہے. کم ہمتی کا کچھ اعتبار نہیں. اکثر اوقات شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ ہم سے یہ کام ہرگز نہ ہو سکے، اور کریں گے تو مر جائیں گے، بیمار پڑ جائیں گے. پھر جب خدا پر بھروسہ کر کے کیا جاتا ہے تو اللہ پاک ادا کرا دیتا ہے، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچتا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیطان کا دھوکہ تھا. 75 برس 75 ایئرس اولڈ مین جو ہوتے ہیں، جو 75 برس عمر میں بہت لوگ روزے رکھتے ہیں. ہاں ایسے کمزور بھی ہو سکتے ہیں کہ 70 ہی برس کی عمر میں نہ رکھ سکے. تو شیطان کے وسوسوں سے بچ کر خوب صحیح طور پر جانچ چاہیے. یعنی اب غور کرنا ہے اپنا، ایسے نہیں کہ اب 70 سال ہو گئی 75 سال ہو گئی عمر تو اب تو وہ کفارہ دے دو. کمزوری کا اعتبار ہے. یہ بھی بوڑھے کے لیے، جوان کے لیے کوئی پڑا نہیں ہے. جوان کے لیے وہی میں نے جو عرض کیا، غیر بوڑھا جو ہے اس کے لیے کہ بیماری ایسی ہو. جوان تو طاقتور ہو ہی جاتے ہیں نا، طبیعت صحیح ہو جاتی تو آدمی صحت مند ہو ہی جاتا ہے. اچھا، آپ نے جیسے کہ شیخ فانی کے تعلق سے ابھی فرمایا کہ اس کو ایک ایسی عمر ہو جاتی ہے روزہ، آپ نے پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں ہی اپنے بارے میں بھی اس طرح کچھ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تھا اور ڈاکٹر نے مجھے جیسے نفلی روزوں کے تعلق سے، پھر آپ تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے آپ نے اپنے لیے بھی ایسے اہتمام فرمائے تھے کہ یار ایسا نہ ہو جائے کہ مجھ پر رمضان شریف کے اور فرض روزوں کے تعلق سے ایسا ہو جائے. تو کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس طرح کی کوئی پرابلم آئی ہو اور وہ اگر یہ اپنا مائنڈ بنا لے کہ ماہ رمضان کے فرض روزے کسی صورت مجھے رکھ لینے ہیں اور میں اس سے 2-3-4 مہینے پہلے کچھ ایسی کوشش کروں، کوئی ایسی دوا کروں یا کوئی ایسا علاج کروں، ایسی پرہیز کروں جس سے میرے ماہ رمضان کے روزے کاش کہ میرے رکھنے میں کامیاب ہو جاؤں، تو یہ مشورہ آپ دیں گے کہ اس طرح کی سوچ ہو تو اس کا بھی ثواب ملے گا؟ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے. میرا تو ایسا نا، ڈاکٹر نے مجھے روک دیا روزوں سے. رمضان کا بھی اس نے منع کرتا تھا. وہ ایسا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا میرا، گردے کی طرف کسی نالی میں جانے والی میں انفیکشن ہو گیا. اس نے کہا اس کا علاج ہے پانی. ہر وقت اس کو تر رکھنا، اگر اس یہ خشک ہوگی، ڈرائی ہوگی تو وہ جراثیم پر چڑھ کے ہر حملہ کر سکتے ہیں گردے کے لیے، یہ نقصان دہ یا ہو سکتا ہے فیل کرتے ہیں، جو بھی ہو اللہ پاک کی رحمت ہے. تو اب میں رمضان کے روزے کیسے چھوڑوں؟ اچھا، اس سے اگلے سال کئی اموات ہوئی تھی، گرمی ہے سخت پڑی تھی، آپ یاد ہوگا، بہت سو یاد ہوگا، زیادہ عرصہ نہیں ہے. ہیٹ اسٹروک. ہاں، ہیٹ اسٹروک اتنا کہ کتنی مطلب لوگوں کے انتقال ہوئے. اب یہ اس کے بعد کا سال تھا یہ میرا روزہ. یار میں رمضان کے روزے کیسے چھوڑوں؟ اب میں کیا کروں؟ تو میرے گھر میں اے سی نہیں تھا، تو میں تھا باہر ملک میں، میں نے کہا اے سی لگواؤ گھر میں، میرے کمرے میں اے سی لگاؤ، اور تاکہ اگر گرمی کا ایسا کوئی معاملہ ہو تو میں اے سی میں رہوں. مدنی مذاکرے رمضان کی رات عصر میں مدنی مذاکرے. تو میں نے کہا یار اب روزہ فرض ہے، مدنی مذاکرے میں میری شرکت زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، کرے تو ثواب، نہ کرے تو گناہ نہیں. روزہ تو میں نے کہا ٹھیک ہے مدنی مذاکرے کی چھٹی، کوئی بات نہیں. اگر روزہ رکھنا، میں سارا دن اے سی میں پڑا رہوں گا، روزے رکھوں گا، فرض روزے. اچھا، اس طرح میں نے لگایا اے سی. پھر اللہ کا کرم ایسا ہو گیا، گرمی ہو گئی، اے سی کے سارا رمضان مجھے یاد پڑتا ہے اے سی چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. جب مجھے یاد آ رہا ہے ضرورت ہی نہیں پڑی، نہ کوئی میرا مدنی مذاکرہ چھوٹا. اللہ نے ایسی ہمت دے دی.
طاقت دے دی اس کی رحمت سے، اور روزے بھی پورے ہو گئے. اللہ کا کرم، اللہ کا کرم. تو آج تک تو رمضان شریف کا روزہ تو ذرا میری چھوڑنے کی کوئی نوبت کبھی بیماری سے بھی آئی ہو مجھے یاد نہیں ہے، الحمدللہ. آپ دعا کریں کہ میں مرتے دم تک رمضان کا کوئی روزہ نہ چھوٹے، بلکہ ایسی طاقت آ جائے کہ نفل روزے بھی شروع ہو جائے میرے. اب وہ انفیکشن جاتا رہا، اب نہیں ہے. یعنی اب جو 2 بار میں نے اینٹی بائیوٹک کے بھی پہلے تو پانی پانی پانی، پھر اینٹی بائیوٹک جو جاتے نہیں تھے جراثیم، تو پھر وہ اینٹی بائیوٹک کے 2 بار کورس کیے میں نے. تو الحمدللہ اب کچھ عرصہ ہوا میرا وہ جراثیم، اب وہ انفیکشن نہیں آتا ٹیسٹ میں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کا کرم ہے. لیکن پھر بھی احتیاطاً پانی پیا جاتا ہوں، پانی پیتا ہوں. اور اللہ آپ کو نیکی دے. ایک وہ سیرم کریٹینین یہ بھی بڑھ جاتا تھا میرا، تو اس میں بھی پانی، اس کے لیے میں نے کوئی میڈیسن نہیں دی، اس کا علاج پانی سے. الحمدللہ پانی پینے سے وہ میرا یہ بھی نارمل ہوتا ہے، ورنہ یہ بھی گردے کو خراب کر سکتا ہے. اب ایج فیکٹر بھی ہے نا کہ اس میں ذرا کہ قوت مدافعت یعنی کہ ڈیفینسیو پاورز جو ہوتے ہیں، امیون سسٹم یہ بھی ذرا ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے بڑھاپے میں. اللہ کا کرم ہے، بس چل رہا ہوں آخر دم تک، آخری سانس تک. اللہ کرے کہ میں نیکی کی دعوت دیتا رہوں، اللہ نہ کرے کہ میں بستر پہ آ جاؤں. اللہ پاک مجھے اس سے بچائے، محتاجی کی زندگی سے بچائے. جی میں اصل میں آپ کا یہ جو جملہ تھا نا، میں اسی کے اوپر ہی رہنمائی کا طالب تھا کہ بس میرے رمضان کے فرض روزے نہیں جانے چاہیے، بس یہ نہیں جانا چاہیے. یہ جو ایک فیلنگ تھی نا، اگر یہ فیلنگ ہی، میں سوال کرنے کا بھی میرا مقصد یہ تھا کہ فیلنگ ڈیلیور ہو جائے نا، کہ جو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو وہ یہ سوچے یار نہیں یار ایسا نہیں گیا چلو بیمار ہوں نا، اب تو ڈاکٹر نے منع کر ہی دیا ہے نا، تو فرض روزے تو میں نہیں رکھ سکتا. تو اس کو تو مطلب ایک صدمہ ہے نا کہ فرض روزے نہیں رکھ سکتا میں، یا میرے رمضان کے روزے میں نہیں رکھ سکتا. اگر اس کو صحت کے ساتھ اور احتیاطوں کے ساتھ لے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کئیوں کے رمضان کے روزے شاید بحال ہو جائیں. نیت صاف منزل آسان، نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا. ڈاکٹر نے بولا تو جیسے موج ہو گئی. یہ گجراتی کہاوت ہے، بھاو تو نے وہی دیکھی دوں. وحید من ڈاکٹر، من بھاتی پرہیزی یا من بھاتی دوا ڈاکٹر نے دی کہ بعض غذائیں ایسی جو دوا کا کام دیتی ہیں. تو من بھاتا علاج ڈاکٹر نے بتایا کہ روزے ویسے رکھنے کے لیے، اور نفس تیار نہیں ہے، تب ڈاکٹر نے بول دیا، بہانہ مل گیا. ڈاکٹر جائے اپنے گھر پہ. یار میرے ڈاکٹر تو میرے مفتی صاحبان ہیں، میں نہیں، میں علماء کے بغیر ایسے روزہ چھوڑ دوں یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور ڈاکٹر نے بولا کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھو. مفتی صاحب کو کال کی، مفتی صاحب سے کچھ بات کی، پھر ڈاکٹر صاحب سے بات مفتی صاحب نے کی. ڈاکٹر اچھے تھے، اپنے اتاری ڈاکٹر تھے اور بادشاہ تھے، لیکن میں تو بات کیسے کروں، ڈاکٹر کہہ دیا کرسی پہ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ جاؤں. پھر مفتی صاحب نے ان سے بھی ڈسکس کی ڈاکٹر سے، پھر مجھے اجازت دی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ. تو پھر میں کرسی پر بیٹھا نماز پڑھنے کے لیے. اب جو بھی ہے میں اب آپ کو مشورہ دوں گا. میں اس وقت کھڑے رہ کر نماز پڑھنے پر قادر تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنے کچھ حساب سے بتایا کہ پھر یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، ایسا سمجھایا مجھے. گھٹنوں کی کیفیت ایسی تھی میری. اچھا اب خیر میں نے تو حکم شریعت پر ہی عمل کیا، جو ظاہر ہے شریعت پر، جو سمجھ آیا ڈاکٹر صاحب کو، جو مفتی صاحب کو. تو لیکن اب میں جب کرسی پہ بیٹھا اور نمازیں شروع کر دی کرسی پہ، اب میرا جو سب سے بڑا لاس ہوا، نقصان ہوا، وہ یہ کہ میں اب کھڑے کھڑے نماز نہیں پڑھ سکتا، زمین پر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا. ایسے پاؤں کی کیفیت ایسی ہوئی، زمین پر بیٹھ نہیں سکتا میں. اب جب دیکھو کرسی پر، تو جو ہمارے نوجوان بھی کرسی شاہ بن گئے، یہ کرسی ڈھونڈ کے کھینچ کے بیٹھ جائیں گے. ان کو اتنا بھی بھان نہیں ہوتا کہ یہ نمازیوں کے لیے کرسیاں ہوتی ہے، اپنے موج کرنے کے لیے نہیں ہوتی کرسی پر.
ہمارے فیضان مدینہ میں تو کرسیوں میں جن سے پارٹیوں سے لیا تو یہ اختیارات لے لیے کہ ہم اس کو مدنی مشوروں میں اس میں مختلف مواقع پہ اجتماعات میں مدنی مذاکرات میں استعمال کریں گے، تو یہاں تو حرج نہیں ہے۔ دیگر مسجدوں میں تو لوگ دیتے ہیں نمازیوں کے لیے کرسی، تو وہاں آپ بولو کہ یوں ٹاٹیاں لٹکا کے بیٹھ جاؤ تو یہ تھوڑی چلے گا، تو ہے نمازی کے لیے، آپ کے لیے تھوڑی ہے۔ کرسی کو نقصان پہنچتا ہے، کچھ تو نقصان پہنچتا ہے، سب بیٹھتے رہیں گے۔ اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ڈیٹ کہ اس وقت تک، جیسے کہ یہ سوئچ آن آف کریں گے آپ، تو یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں یا بنانے والے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھو کہ 1000 بار یہ آن آف ہوگا نا تو یہ سوئچ لوز ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ یہ جب دیکھو یہ دباتے رہتے ہیں، یہ ان کو پتا ہوتا ہے بنانے والے کو کہ یہ مثلا 10,000 بار اس کو یہ دبائیں گے نا تو اب یہ کام نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا۔ تو اتنی یہ ٹیکنک سر ہم لوگوں کو تھوڑی پتا ہوتی ہے، ہر چیز کو گھسیٹتے رہتے ہیں، کھینچتے رہتے ہیں، بٹن تو بار بار کھولنا بند کرنا بار بار، تو پھر یہ جلدی خراب ہو گیا۔ کمپنی صحیح نہیں ہے، کمپنی صحیح نہیں، تیرا دماغ صحیح نہیں ہے، کمپنی بیچاری صحیح ہے۔ اب ایک چیز کو مطلب اتنا استعمال تو اب یہ اس کو آخر جو بھی ہے اس کو آخر فنا تو ہے نا، تو فنا کے گھاٹ اتار ہی دیا نا اس کو، تو کمپنی صحیح نہیں ہے، اس کمپنی کا دیکھ لیتے ہیں۔ ساری کمپنیاں ہمارے لیے خراب ہے، کہ ہمارا دماغ جو ہے، میں لفظ خراب واپس لیتا ہوں، لیکن آپ سمجھ رہے ہو کہ ہماری معلومات نہیں ہے، تو یوں مطلب ترکیب آؤٹ ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کی ایک ایکسپائر ڈیٹ ہوتی ہے۔ یہ چشمہ ہے، اب اس کو آپ بولو کہ میں پہنوں، ہلایا ہی کروں، بعض لوگوں کے ہاتھ میں، ہم بولتے ہیں ہاتھ میں چارو ہے، یہ میمنی زبان میں ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے اس کے، تو یوں کرتے رہیں گے تو آج تک یہ ہوتے ہوتے یہ لوز ہو جائے گا۔ یہ جو بھی بناتے ہیں، جو ماہرین ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ یہ 1500 بار یوں کریں گے اتنا چلے گا، یہ اس سے زیادہ ہوا تو یہ خلاص۔ ایسے ہر چیز پر آپ جو بھی اس طرح کے بٹن ہیں، اسکرو ہیں، تو یہ مائک کے اور یہ جو کیمرے کی ٹانگیں ہیں، اسٹینڈ ہیں، ان کو بھی یوں اونچے نیچے، یہ مائک کے اسٹینڈ ہوتے ہیں یوں، تو آخر یہ کھڑ بولتے ہیں اور لوز ہو جاتے ہیں مسجدوں میں بار بار۔ تو ان کی سب کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، بندے کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے، آخر یہ بھی ایکسپائر ہو جائے گا، خرچ ہوتے خلاص۔ اللہ ایمان پر خاتمہ آمین۔ آپ نے چشمے کا فرمایا نا تو مجھے بات یاد آ گئی، یہ معاف کرنا، یہ پین ہوتی ہے نا، بعض اوقات اس کو بھی کھجلی ہوتی ہے ہاتھوں میں، تو یہ کرتے رہیں گے۔ آپ نے نوٹ کیا ہو کرتے ہیں بعض لوگ، پھر کیا یار یہ کیوں یہ نیچے نہیں نب نکل نہیں رہی، یہ کیوں یار یہ اٹھ نہیں رہا، کب تک اٹھے گا؟ اس کو آپ نے خود ہی یوں کر کے اس کی جو بھی گنتی تھی 1000 1200 800 کہ اتنی بار یہ ہو سکے گا، وہ آپ نے ٹھکاٹک کر لیا۔ تسبیح کے دانے کو کرو نا یار، اللہ اللہ پڑھ کے درشے پڑھ کر اس کو کیا کو چھیڑتے ہو؟ تو یوں خراب ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو ہمارے اس طرح بہت ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہوں گی۔ بلب کو بھی کہتے ہیں کہ جلایا تو اب یہ ایک دم جلا، تو یہ بہت باریک تار ہوتی ہے اس کی، یہ ایک دم گرم ہوگی، اب فوراً اگر ہم نے آف کر دیا تو خطرہ ہے کہ یہ فیوز ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اب جلا لیا تو 2-3 منٹ جلتا رہے، اس کے بعد اس کو بجھائے۔ جل بجھ کرنے والی بتیاں لگتی ہیں، روشنی جو ہوتی ہے کیا وہ بار بار اس کے بلب خراب ہوتے رہتے ہیں، جو چراغاں کرتے ہیں ان کو تجربہ ہوگا اس کا۔ تو ہر چیز کا اصول ہوتا ہے، اللہ پاک ہم کو علم دین عطا فرمائے، اور یہ جو ضرورت کی چیزیں جو میں نے اس سے ذہن میں آ گئی، بات پر بات نکلی تو آپ کو اس کی بھی معلومات، یہ مدنی مذاکرے میں ہوگی، کتابوں میں ہو سکتا ہے ہمیں نہ ملے چیزیں۔ اب مجھے بھی ظاہر سن کر ایک تجربہ ہے، آپ سے سن لیا، اس سے سن لیا، تو وہ آگے ڈیلیور کر دیا۔ آپ کچھ فرما رہے تھے؟ آپ نے وہ گلاس جو چشمے آپ نے اٹھائے نا، تو اس پر مجھے یاد آیا کہ کسی ایک ماہر نے بتایا تھا، جیسا ہمارے یہاں نا چشمے پہننے کا جو ہمارے عموماً کرتے ہیں، یہ چشمہ کھولیں گے اور یوں چشمہ پہنیں گے، یہ یوں پہنیں گے، سر سے دھکے دیں گے اس کو، یہ نا یہ کھینچتا ہے۔ اور آپ بھی دیکھیں، آپ نے بھی یہ چشمہ آپ یوں پہنیں گے، چشمہ ہم یوں نہیں پہنتے، بعض اوقات دونوں ہاتھوں سے ہم چشمہ یوں پہننے کی کوشش، اب یہ ادھر پھنسے گا ادھر پھنسے گا، پھر اس کو کریں گے تو پھر ڈنڈی نے تو پھر بولنا ہے نا کہ
تو نے میرے سے عمر کھیلا. تو کم ہو جائے گی اس کی. ہاں تو یہ چیز. اچھا اس میں آنکھ میں لگنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ چیزوں کا استعمال درست ہو جائے یہی بہتر ہے. اور ماشاءاللہ بہت پیاری بات آپ نے فرمائی. یہ مدنی مذاکرے کا حسن ہے کہ علم دین سیکھنے کے ساتھ اس کو عموماً کہتے ہیں کامن سینس کی باتیں مدنی مذاکروں میں سکھائی جاتی ہیں جو نارملی کتابوں میں نہیں ہوتی. یہ بس آ جاتی ہیں, یہ مشاہدے تجربات سے چیزیں آتی ہیں. اللہ پاک ہمیں مدنی مذاکروں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ طبی حوالے سے بھی آپ کے مدنی پھول ہمیں مدنی مذاکروں میں ملتے ہیں. ماہ رمضان میں چونکہ وہ افطار اور افطار کے بعد تراویح, اب ایک تراویح سے مطلب مغرب سے لے کر سحری, اور اس دوران کوئی سوتا ہے تو کوئی نہیں سوتا وغیرہ ہوتا ہے, تو ایک تعداد جو روزہ رکھتی ہے وہ پانی 2-4 گلاسوں تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں. یعنی افطار کے بعد 1-8 گلاس پی لیا, پھر بیچ میں ایک آدھ گلاس پی لیا, پھر سحری کے بعد 4-5 گلاس بڑی مشکل سے اگر پی لیے تو پی لو. بھی چھوٹے چھوٹے گلاس ہوتے ہیں. چائے بڑے پیالے میں پیتے ہیں, کپ میں پیتے ہیں, گلاس پانی چھوٹے پیالے میں پیتے ہیں. ہاں گلاس میں ادھورا پانی کا. ہاں تو یہ کرتے ہیں. تو آپ تھوڑا طبی مشورہ دیں کہ کس طرح ہم اس کو مینیج کریں کہ مغرب کے بعد جیسے افطار میں ہم نے پانی پیا اور اب سحری تک ہم نے پانی, تو اس کو ہم اورلی یعنی گھنٹہ وائز کس طرح اس کو مینیج کریں. پیاس لگنے پر ہی پانی پئیں یا وقت آنے پر پانی پئیں؟ ظاہر ہے کہ پانی تو ڈاکٹروں کا تو یہی کہنا ہے کہ روز کے 10-12 گلاس پانی پیو, اور اس میں بھی اگر کوئی مشقت ہے یا موسم ہے کوئی ایسا کہ جس پہ پسینہ بہت بہتا ہے, مشقت کا محنت کا کام کرتا ہے کوئی, تو اس کے بھی بتدریج بڑھیں گے, 12 سے 14 بنیں گے, 15 بنیں گے, اس طرح کہ وہ نکل رہا ہے نا پانی. ورنہ یہ نارمل 10-12 گلاس بندہ پیے تو پانی تو واقعی نہیں پیتے. اس کی علامت یہ پانی بدن میں کم ہے اس کی کہ پیشاب کا کلر اگر یلو ہے, پیلا ہے, اس کا مطلب پانی اس کو چاہیے, آپ کے گردوں کو, مثانے کو, سب کو. تو یہ کہ شام روزے میں تو شام تک تو واقعی وہ پانی پیلا ہو جاتا ہے, لیکن یہ کہ رات میں اتنا پیے کہ دن کو کچھ نہ کچھ وہ کور کرتا رہے. سارے اعضاء کو پانی چاہیے. یہاں تک کہ بندہ روتا ہے تو یہ پانی جو نکل رہا ہے, یہ ہم پیتے ہیں نا, یہ پانی ناک میں سے, سانس میں سے, تھوک میں سے, سانس میں سے پانی نکلتا ہے. آپ چشمے کو یوں کرتے تو پانی آ جاتا ہے نا, یہ پانی ہے. تو سانس میں سے دن رات میں غالباً یہ 500 یا 700 گرام پانی سانس سے خارج ہوتا ہے دن رات میں, جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ سانس میں ہمارے پانی نکل رہا ہے, نظر نہیں آتا, نکل رہا ہے ہر جگہ سے. مطلب پانی, پسینہ تو پانی ہی تو ہے, پانی نکل رہا ہے. اگر ہم پانی کم کرتے ہیں تو بدن میں پانی آلریڈی اسٹور ہوتا ہے, تو پھر وہ پانی نکلتا ہے اسٹور میں سے اور وہ خارج ہوتا ہے. تو یہ پھر نقصان دہ ہے, پھر بدن کو کمزور کرے گا, بیماریوں کو ویلکم کرے گا, قوت امیونٹی سسٹم کمزور ہوتا ہے. پانی زیادہ پینے سے یہ سسٹم بھی مضبوط. پھر یہ کہ دہی کا استعمال کیا جائے, پیاس میں بھی بچت. ماشاءاللہ بھائی دہی بہت فائدہ والی ہے, دہی کھاتے ہیں لوگ, برائے نام کھاتے ہیں. اب رائتے بناتے ہیں, رائتا میں پرابلم یہ کہ لہسن پیس کے ڈالتے ہیں. چٹنیاں بناتے ہیں, لہسن پیس کے ڈالتے ہیں, کچا لہسن. کچا لہسن جو ہے نا کھانا تو حلال ہے, لیکن اس میں ایک تو مشکل یہ کہ جیسا ہم کچا لہسن کھا کر, ہم لوگ کیا ایک دو نوالے پر یا واجدو کہنے کی ہمارے ترغیب ہے, منہ میں بو آ گئی تو اب تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے, منع ہے. ناجائز نہیں کہہ رہا میں, پڑھا ہے میں نے, منع ہے کہ منہ میں بدبو ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے. تو اب یا واجدو کہنے سے بریک لگ گیا کھاتے ہوئے. عادت ہے کہنے کی, بے ساختہ نکلے گا جس کی عادت ہے اس کا. تو یہ کچا لہسن سب بچا جائے, یہ ان چیزوں میں, چٹنیوں میں. اور یہ کبھی کوفت ہوتی ہے, کبھی کہیں آنا جانا بھی ہوتا ہے, ظاہر ہے بہت. یہاں تو
कम होता है, बाहर मुल्क में ज्यादा कभी जरूरत पड़ती है आना जाने की, तो कभी आ गया तो मूड खराब होता है कि लहसुन हो, चटनी खा ली, अब रायता डाल दिया, अब क्या करें। तो यूं मतलब ये कि इसमें अगर एहतियात करें तो अच्छा है। अच्छा, अब मुंह में बू होते हुए दूसरी बड़ी मुसीबत यह कि मस्जिद का दाखिला हराम हो गया, मस्जिद में नहीं जा सकते जब तक मुंह में बदबू है इसकी। अब मुंह को करो साफ, अब नाक ही बंद है तो साफ भी कैसे हो, होता ही नहीं चलेगा। और बाज़ वक़्त अपनी बदबू दूसरे को आती है, हमको नहीं आती। तो इसलिए नमाज के औकात में ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, वरना मुतलकन एहतियात करे तो ज्यादा अच्छा है कि अल्लाह का नाम दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ सके। बहुत पहले मैं पान कभी कभी खा लेता, तो मुझे तोहफे मारने से मैं घबरा गया। मैंने कहा मैं पान तो जब तक मुंह में पान रहेगा दुरूद शरीफ तो पढ़ नहीं सकूंगा मैं। चलते फिरते कोशिश होती है ना कि एक पुरानी बात करता हूँ, माहौल अल्हम्दुलिल्लाह वो पुराना अपना दाऊद इस्लाम से पहले का है। तो अब पान ने तो लॉक लगा दिया मुंह में, तो फिर मैंने पान जाने दो टाटा कर दिया उसका, पान खाना ही बंद। पान क्या वो सादा से पान वो खुशबू वाला खा लेता था कभी, वो भी ज्यादा नहीं। वो तोहफे माने छो तो फिर पे परेशान हो गया कि मेरे को नहीं खाना, खाना ही नहीं, अपना भी नहीं खाना, खरीदना भी नहीं है, खाना ही नहीं है। आदत से आदी नहीं था मैं कि ना चले, इक्का दुक्का ही खाता था, वो मैंने छोड़ दिया। दुरूद शरीफ ये काम आएगा आखिरत में, पान तो फंसाएगा, हिसाब देना पड़ेगा, मुबाह है। तंबाकू वाला हो, मुंह में बदबू हो गई तो मस्जिद में नहीं आ सकते। खैर तंबाकू वाले तो खाने की कभी गलती से भी कोई एक आध आ गया तो शायद वो परेशानी होती थी। तंबाकू की कभी आदत नहीं पड़ी, सिगरेट की कभी आदत नहीं पड़ी मेरी, सिगरेट मुझे पीना भी नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इससे शुरू से ही समझो जान छूटी हुई है, आदत कभी नहीं पड़ी सिगरेट की। डॉक्टर साहब का भी मैसेज आया है, 150 मिलीलीटर शायद है, एमएल मिलीलीटर ही कहलाएगा शायद, 150 ml पानी सांस से निकल जाता है दिन रात में। तो ये किलोग्राम और इसमें कितना ये समझ पड़े ना। ये सर में वो चूंकि लिक्विड पर तो शायद इसलिए उन्होंने एमएल लिखकर भेजा। एम जो दूध और लीटर के हिसाब से चलता होता है, मिलीलीटर तो शायद बहुत थोड़ा हुआ, तो ये कमोबेश मतलब होता होगा। हमारे सांस के जरिए भी पानी खारिज होता है, निकलता है। और आपने जो पानी की कमी का तो इन्होंने लिखकर भेजा कि पानी की कमी से कब्ज, अच्छा मैस्कुल पेन जो मतलब जो पट्ठों की जो कमजोरी हैं वो, और खुद वीकनेस, ये पानी कम पीने की वजह से ये भी चीजें फिर पैदा हो जाती हैं। जी जी ये भी होती हैं। और मतलब जरा मैदे को तो पानी चाहिए, जो भी आटा भी गूंदना है तो पानी के बगैर तो नहीं गूंदेगा, तो अंदर भी उसको पानी की हाजमे की जो सिस्टम है ना, उसमें पानी चलता रहता है साथ में, नरम पड़ जाएगी गिजा तो, वरना वाकई कब्ज लग जाता है वो पानी ना पियो तो। और भी हो सकता है कई नुकसान इसके होते होंगे। अल्लाह पाक हमें इबादत पर ताकत हासिल करने के लिए उसूलों के मुताबिक खाने पीने की तौफीक अता फरमाए। इस्लामी भाइयों को ये अर्ज करूंगा, मदनी मुज़ाकरे में आप देखते हैं घड़ी देखते होंगे, अमीर सुनो तो फिर वो एक इशारा ही होता है कि पानी का वक्त हो गया है। मेरा तो ऐसा है कि यार मतलब इन मौके अब मुझे कभी कभी वैसे ही पेशाब के दौरे पड़ते हैं। अब आज जैसे कि मैंने पानी कम पिया है, आपके सामने पिया था, हम चांद जी के लिए जमा हुए थे सारे, तो वो, और इसके बाद मैंने खाने में पिया पानी। आमतौर पे एक प्याले की तरकीब होती है खाने में। अब इसके बाद मुझे रात में 4 प्याले पीने चाहिए, कोशिश होती है कि 4 प्याले पीऊं। अब रमजान शरीफ है तो ज्यादा एहतियात करनी है, तो अभी तक एक ही प्याला पानी का पिया है। पेशाब लगा हुआ है, रोकना नुकसानदेह है। अब मैं इनको रोक नहीं सकता ना, नाजरीन को रोक नहीं सकता, ये मेरा लॉस मुझे बिठा कर रखता है, तो इसलिए पानी खौफ के हमारे पी नहीं रहा।
پیوں پیوں پھر رک جاتا ہوں کہ پھر اٹھ کر بھاگنا پڑے گا. یہ تو شاید اب معتکفین ہیں تو یہ تو واپس مل جائیں گے، لیکن ناظرین کسی کے سگے نہیں ہوتے. ان کو ذرا بھی بوریت بھی ہوتی ہوگی نا ہماری باتوں سے تو یہ کہیں اور سوئچ کر جاتے ہوں گے. تو وہ حرص ہے کہ اب زبردستی، مطلب بزرگوں کے اقوال اس طرح کے کہ ہمارا بس چلتا تو ہم تمہیں علم دین گھول کے پلا دیتے، لیکن بس نہیں چلتا. یعنی یہ ایک تاکید ہے، اس کی اہمیت اجاگر کی جا رہی کہ علم دین اتنا اہم ہے. پہلے لوگ ایک ایک بات، ایک ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے سفر کرتے تھے لمبے لمبے. اب تو یار اتنا آسان ہو گیا. یعنی وہ کہتے ہیں نا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، اب کنواں گھر گھر آ پہنچا ہے، ہم لوگ سیراب نہیں ہوتے اس سے. ابھی وہ آلتو فالتو ادھر ادھر کے گناہوں بھرے چینل بھی ابھی اس وقت شیطان چلا گیا تو اس کی ڈیوٹی انجام دے رہے ہوں گے. کیا کیا گناہوں بھرے تماشے وہ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر ہوتے ہیں. جو شعور باشعور لوگ ہیں میری بات سمجھتے ہیں. میں ہر چینل کو نہیں بول رہا، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں سب سمجھتے ہوں گے. سب کو ویورشپ چاہیے. اچھا اب ویورشپ کیوں چاہیے؟ ایڈورٹائزمنٹ چاہیے. جتنی ویورشپ زیادہ ہوگی ایڈورٹائزمنٹس زیادہ ملیں گی، آمدنی زیادہ ہوگی. پروفیشنل دعوت اسلامی کا یہ چینل پروفیشنل نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ایڈورٹائز ہم لے رہے ہیں، آپ کے سامنے جو کچھ ہے. لیکن ہمیں بھی ویورشپ چاہیے. نمازی بنانا ہے نا لوگوں کو، رمضان کے روزے رکھوانے اور گناہوں سے بچا کر وایا مدینہ جنت پہنچانا ہے نا. تو یہ ہم کو بھی ورشپ چاہیے بھائی. تو مجھے بھی گوارا نہیں ہوتا کہ اٹھ کر جا کیوں رہا ہے یار. وہ چلا تو مجھے مزہ، یعنی صحیح بولتا ہوں، نظر پڑتی کوئی بھی جاتا ہے تو مجھے یوں اچھا نہیں محسوس ہوتا کہ سب بیٹھے مجھے سنے یار. یہ نہیں کہ مطلب سنانے کا شوق کیوں ہے، آپ کو بتا دیا میں نے. ورنہ سنانے والے تو پیسے بھی لیتے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے آپ کے سامنے کہ میں نے کبھی 1 روپیہ بھی دعوت اسلامی سے تنخواہ نہیں لی. الحمدللہ میں الحمدللہ مطلب اتل امکان بچنے کی کوشش کرتا ہوں. میں چائے بھی نہیں پیتا، شاید مجھے یاد بھی نہیں کبھی میں نے دعوت اسلامی کی چائے یہاں بیٹھ کر بھی پی ہو. آتی ہے چائے، میں ہماری اپنی ترکیب ہے، چائے پیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں بچنے کی. اگرچہ بچ نہیں سکتا اس لیے کہ ایسی دعوت اسلامی کا ہے، ٹھنڈک، اور میرا اتنا رجحان نہیں ہے. مجھے کئی بار نوٹ کرتا ہوں تو بولتا ہوں کہ یار تھوڑا کم کرو اس کو. اب بھی مجھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، لیکن اب کیا کریں. وہ بولتے ہیں کیمروں کو چاہیے اے سی، اس کو چاہیے کیا بولتے ہیں کمپیوٹر. ہمارے پاس کمپیوٹر بغیر اے سی سے چلتا ہے. ہمارا کمپیوٹر شریف ہے. ایک بار کسی نے بولا نا کہیں کہ کمپیوٹر کو اے سی چاہیے اس لیے، تو میں نے کہا یوں کر کے کمپیوٹر کو لے گا تو یہ چومتا بھائی کمپیوٹر کے پاس پہنچے گا. تو اب یہ کہ کس کو چاہیے اے سی بولتے ہیں، لیکن ہمارا کمپیوٹر آپ کو پتہ ہی چلتا ہے، آپ کی صحبت میں رہتا. ہاں اب جو بھی جس طرح دل کو مناؤ. تو کیمرے کو ایسے چاہیے یا کیمرہ مین کو چاہیے، کمپیوٹر کو چاہیے یا اس کو کیا بولتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے. کمپیوٹر مین کو چاہیے، کمپیوٹر آپریٹر کو چاہیے. تو یوں اللہ بہتر جان دونوں کو چاہیے. ہوتا سب بولتے ہیں کہ ٹھنڈک چاہیے، تو سب تو غلط نہیں ہو سکتے. میری سوچ ہی غلط ہو سکتی ہے. میرا کمپیوٹر ایسی نہیں مانگتا. یہ برسوں کا تجربہ ہے. سمجھو یہ دیکھ دیکھ کے بڈھا ہو گیا میں کہ میرا کمپیوٹر مجھے نہیں آتا چلانا، لیکن جو بھی سائیں وہ چلاتے ہیں. اب بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کمپیوٹر تو بغیر اے سی کی ہوتا ہے. اے سی کا وہاں گزر ہی نہیں ہے، آئی نہیں اس کمرے میں سی. اللہ بہتر جانے. وہ اتنا اے سی بے تحاشا اے سی کا استعمال ہوتا ہے. کیا مذہبی ادارے، کیا دنیاوی ادارے، سب جگہ مطلب آسرا ہی نہیں کرتے. ٹیم بے ٹیم چل رہا ہوتا ہے. اللہ کریم قیامت کے حساب سے بچا لے ہم کو، بے حساب بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ آپ کو اور ہم سب کو رمضان مبارک کرے اور اس کو نصیب کرے خیر و عافیت سے. پوچھنا یہ تھا کہ وضو کھڑے ہو کے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟
मुस्तहब ये है कि वजू बैठकर ऊंची जगह बैठकर करे, किबले की तरफ मुंह भी हो, ये मुस्तहब बात है। अब तो घरों में बेसिन लगे होते हैं, तो वजू के तो बड़े मसाइल है, बड़े मसाइल है। वो वॉशरूम भी साथी होता है, उसी में वजू खाना होता है, यही बेसिन होता है। बेसिन भी तरह तरह के होते हैं, इतने इतने बेसिन, बहुत छोटे छोटे बेसिन भी देखे कि हाथ नहीं धुलते, उंगलियां धुलती हैं, और फिर अब इसमें ये कैसे धुलेंगे घरों में। तो बहुत कुछ बनाने की गुंजाइश घरों में होती है, क्या क्या बना देते हैं, लेकिन वजू खाना नहीं बनाते घर में। तो अब अगर बेसिन पर वजू कर रहा है और साथ में वो टॉयलेट भी है, तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकेगा। अल्लाह का नाम लेना ये वजू से पहले सुन्नत मुअक्कदा है, ये कैसे करेगा? तो बाहर निकल के फिर बिस्मिल्लाह पढ़े, यही हो सकता है। फिर या कादिरो दुरूद शरीफ या उज़्व धोते वक्त पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ सकेगा वहां बेसिन पर। तो इसका हल ये है कि टॉयलेट, WC, कमोड जो भी है, तो उसके गिर्द ऐसी कोई तरकीब कर ले कि उसका दरवाजा बन जाए, और वो दरवाजा इस तरह हो कि ये अलग लगे, कि ये उसमें नहीं है, पर्दे से काम नहीं चलेगा, दरवाजा डालना पड़ेगा। भले दरवाजा कोई वो जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े मतलब शीशम की लकड़ी का बनवाए, कोई भी मतलब सादा सा दरवाजा हो जाए जिसको दरवाजा कहें, और ये लगे कि ये अलग हो गया, तो अब इसको बंद करके दरवाजे की वजह से आप बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ सकेंगे। मैंने इस तरह तरकीब की है अपने घर में, फैजान मदीना में भी की अपने, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दुरूद शरीफ अब वुज़ू करते करते दुरूद शरीफ ना पढ़ सकें तो मजा नहीं आता। हर वुज़ू में दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, मुस्तहब। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, सोशल मीडिया के ज़रिए एक सवाल यह आया कि बच्चे सहरी में उठना चाहें मगर वालिदैन आराम का ख्याल रखते हुए उन्हें ना उठाएं, तो क्या वालिदैन का ये अमल दुरुस्त है? असल मसला ये है कि बच्चा 7 साल का हो गया और रोजा रखने की ताकत है उसमें, तो उस पर रोजे का उसको हुक्म करना ये वालिदैन पर वाजिब है। इसको नहीं करेंगे हुक्म तो गुनाहगार होंगे। नमाज का भी हुक्म करना वाजिब है, दोनों का एक ही मसला है, लेकिन यह फर्क है कि रोजे की उसमें ताकत हो। तो अब जितने रोजे वो 7 साल का बच्चा रख सकता है उतने रखवाए, नहीं फिर ढीला पड़ जाता है, कमजोर। ढीला तो वहां बड़ा आदमी पड़ जाता है ना, कमजोर पड़ जाता है, बीमार हो जाता है, जैसे समझ पड़ जाती है कि अब रोजा खाने पीने के बाद भी वो कमजोर हो गया है, पता चल जाएगा। तो अगर वाकई कमजोर पड़ जाता है तो फिर भले ना रखवाएं, लेकिन माँ बाप को वहम होता है बेटा कमजोर हो जाएगा, बेटा कमजोर हो गया, कमजोर हो गया, बेटी कमजोर हो गई, ये वहम नहीं करे। अल्लाह की इबादत है। सूमू तसहू, रोजा रखो सेहतियाब हो जाओगे, हदीस पाक है। तो हिम्मत करें। 7 साल का हो गया तो इनको रोजे का हुक्म करें, और 10 साल का हो गया अब इसको जबरदस्ती रखवाएं। जो शरीयत का एक मेयार है तो उसके मुताबिक अगर उसमें ताकत देखी जाएगी। बहरहाल 7 साल यानी बच्चा हिजरी सिन के हिसाब से 7 साल का हो गया तो अब माँ बाप पर यह वाजिब है कि इसको रोजा रखने का हुक्म दें, जितने रोजे ये रख पाए। अगर कुछ रोजों के बाद ही कमजोर हो जाता है तो जितने वो रख पाता है उतने उसको रखवाएं। वहम से नहीं चलेगा कि ये मतलब कमजोर पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, ये वहमात है, इससे नहीं। स्कूल जाना पड़ता है इसको फुला, ये उज़्र नहीं है, आपको इसको रखवाएं रोजा, ये बर्दाश्त कर लेगा इंशाअल्लाह। आदत डालेंगे तो बर्दाश्त करेगा ना। आप भी रखें बाल। और नमाज का ये कि पढ़ ही लेता है, इसमें कोई ताकत का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। तो बच्चा 7 साल का हो गया तो नमाज का इसको हुक्म दें, 10 साल का हो गया तो फिर वही शरीयत के मुताबिक जो है जबरदस्ती इस तरह इसको नमाज पढ़ाएं। और
तो रोज़ों में तो ताकत का, नमाज में ताकत का नहीं। और ये 7 साल या 10 साल जो मैंने कहा, तो ये हिजरी सिन के हिसाब से, हमारा सिने ईस्वी चलता है, अंग्रेजी साल ये नहीं, इस्लामी साल। रमज़ान ईस्वी सिन से नहीं आया, इस्लामी साल से आया। और हम मुसलमानों की हालत ये कि पता ही नहीं है इस्लामी साल, 12 महीनों का नाम नहीं पता होता, पढ़े लिखों को नहीं पता होता। इस्लामी इंग्लिश बच्चे को जनवरी फरवरी इस तरह वो ठन ठन सुना देंगे, और उसमें अगर कोई सुनाएगा भी तो मुहर्रम, सफर, इस तरह की मिसाल देता हूं, तो ये हमको याद होने चाहिए। 12 महीने, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमादुल उला, जुमादुल उखरा, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़द, ज़िलहज, 12 हो गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब बच्चों के रोज़ों के ताल्लुक से माशाल्लाह ज़हन बना रहे थे। ये बिल्कुल लोगों का जहन, बच्चा कमजोर हो जाएगा, यानी बालिगों को भी नहीं रखने देते होंगे, बच्चा कमजोर हो जाएगा। ये आम नारा है, इनको पता नहीं कमजोर कैसे होता है। ये टाफियां खाता है, ये चिप्स खाता है, ये सेहत का सत्यानाश ये चीजें कर रही हैं। फिर बोलते हैं खाता नहीं है बच्चा, कहाँ से खाएगा? ये चॉकलेट और टॉफियां और ये खट्टी मीठी गोलियां और ये आइसक्रीम है, तो ये ठंडी बोतलें और ये जो अचरे कचरे उंडेलते धकेलते ना पेट में, इससे बच्चा कमजोर क्या बीमार पड़ता है। मुंह में छाले, जब देखो बुखार, जब देखो नजला, जब देखो गले आए हुए, और क्या क्या हो रहा होता है। ये चीजें अगर आपके बस में होगा भी नहीं, बंद करके आदत खराब कर चुके, तो ये चीजों से बचाएं। बच्चा ऐसा तगड़ा है, तहज्जुद पढ़ेगा इंशाअल्लाह। आप पढ़ेंगे तो पीछे पढ़ेगा, ये नमाजें भी पढ़ेगा, सब करेगा, रोजे भी रखेगा इंशाअल्लाह। इसकी सेहत अच्छी रहेगी। ये कचरे खाना बंद करेगा तो खाली रोजा ही आपको नजर आता है कि इससे बच्चा कमजोर हो जाएगा। सुमू तसहू, हदीस पाक में रोजा रखो, सेहतयाब हो जाओगे। आपने भी फरमाया जैसे आप पढ़ेंगे तो बच्चा भी पढ़ेगा। माशाल्लाह बच्चों के ताल्लुक से आपकी तरगीब सद करो मरहबा, माह रमज़ान के रोज़ों के ताल्लुक से भी, नमाज़ों के ताल्लुक से भी। लेकिन इस वक्त तो ये पोजीशन है कि कई ऐसे आपको घर का पता चल सकता है कि जिनमें बड़े बड़े लोग भी रोज़, जैसे मिसाल के तौर पर 2-4 घर में 2-4 हैं तो 1-2 तो रोज़ा रखते ही नहीं है, यानी बिल्कुल बड़े बड़े रोज़ा नहीं रख रहे होते। तो उनको देखकर भी तो बच्चों पर असर पड़ता है कि ये क्यों नहीं रख रहे। तो अगर बड़े सारे रोज़ा रखना शुरू कर दें, और उनको तो ज़्यादा मतलब कि एक दूसरे को नेकी की दावत घर में देनी चाहिए। अगर शोहर नहीं रखता तो बीवी उनको नेकी की दावत दे, बीवी नहीं रखती तो शोहर नेकी की दावत दे, भाई बहनों को नेकी की दावत दे। क्योंकि ये तो ऐसा हाल है कि घर में भी बड़े बड़े भी रोज़ा रखने से इस वक्त आगे पीछे हो गए। हाँ, मतलब बाज ऐसे मोहल्ले में तो सुना है, हालांकि कराची में भी अब तो है कि जहाँ पता नहीं चलता कि रमज़ान है, दिन में लोग आम आज़ादी से खा पी रहे होते हैं। ये सुना है मैंने। और शहरों में भी इस तरह के मिलेंगे। अंदरून सिंध का बताते हैं कि वहाँ भी इस तरह का माहौल है बाज़ जगहों पर। मैं आपको कराची का बताऊं कि मेरा भी तकरीबन 2 दिन पहले कहीं जाना हुआ था एक मेडिकली तौर पर। तो वहाँ मतलब मुझे वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो आते हैं ट्रीटमेंट के लिए माह रमज़ान में, ये बाकायदा आकर हमसे पानी, कॉफ़ी, शरबत मांगते हैं, बिल्कुल दिन दहाड़े मांगते हैं। और कोई इनको झिझक भी नहीं होती कि हम मतलब माह रमज़ान है और कोई रोज़ा नहीं रखते। ये मरीज भी नहीं होते, नहीं मरीज भी नहीं होते, ये मरीज नहीं है जिनका मैं आपको कह रहा हूँ, मरीज भी नहीं होते। और वो ही मतलब वो उनका भी ये था कि अब हम क्या करें, हमें भी तो पेश करना पड़ता है। तो जिस तरह ये लोग जो जाते हैं ऐसी जगहों पर और कॉफ़ी मांगेंगे, चाय मांगेंगे, पानी मांगेंगे, तो इन जगहों पर जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? नहीं तो अस्पतालों में काफियां और ठंडे शरबत कहाँ से आ गए? अस्पताल में मांगते हैं या होटल पे जाके दुकान पे मांगते होंगे? नहीं बापा, अस्पताल में तो कैफेटेरिया बने हुए होते हैं, लेकिन जो क्लिनिक होते हैं, क्लिनिक के अंदर तो जैसे कि बाकायदे से डॉक्टर है या कोई इस तरह का मेडिकल सेंटर बना हुआ है, तो उसमें तो जैसे मेहमान जो भी मरीज, इस तरह के जो मरीज कस्टमर आते हैं, उनके लिए कोई चाय पानी कॉफ़ी वगैरह का तो एहतमाम वो लोग रखते हैं। तो इस तरह मतलब कि इनसे अगर कोई रमज़ान के महीने में ये मांगे कि हमें कॉफ़ी पिला दें, चाय पिला दें, पानी पिला दें, तो उस जिसका ये अपना क्लिनिक है उसको क्या करना चाहिए?
ظاہر ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے مسلمان ہے, روزہ نہیں رکھا ہے, تو اس کو تو نہیں دینی چاہیے یہ چیزیں. اور بیچنے والے بھی بیچتے ہیں نا, یہ بھی ہے مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. احمد امیر اہل سنت سے عرض کر رہا ہوں, کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں رمضان کی مبارک دینے پر جنت کے واجب ہونے کا ذکر ہو؟ دارالافتاء اہل سنت کا فتویٰ یہی ہے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ رمضان کی مبارکباد دینے سے جنت واجب ہو جائے. البتہ ہر نیکی, یہ ذہن میں رکھیں, ہر نیکی جنت میں لے جانے والا کام ہے, ہر گناہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو رمضان شریف کی مبارکباد دینا یہ حدیث سے ثابت ہے. اس طرح مفتی احمد یار خان صاحب نے جو بیان کیا ہے کہ تمہارے درمیان, یہ رمضان شریف سے پہلے 30 شعبان کی غالباً وہ یہ بیان فرمایا تھا سرکار نے جمع کر کے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں یہ فرمایا کہ تمہارے درمیان برکت والا مہینہ آنے والا ہے رمضان, ہے نا. یہ تو اس سے انہوں نے کہا رمضان شریف میں مبارکباد دینے کا کہ یہ مبارکباد ہے. مبارک کا مطلب برکت والا, تو مبارک ہو تو یہ آپ کے لیے بابرکت ہو. تو ہم نے کسی کو کہا کہ آپ کے رمضان مبارک ہو, اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک آپ کو رمضان کی برکتیں دے. تو یہ دعا, تو دعا کرنا, کسی کو دعا دینا, یہ مطلقاً نیکی ہے, جبکہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے ہم کہیں تو نیکی جنت میں لے جانے والی ہے. لیکن یہ کہ مطلقاً یہ کہہ دینا کہ مبارکباد دینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے, ایسا نہیں بولنا چاہیے. کہ جب تک کوئی واقعی حدیث پاک یا کوئی ایسا عالم جس پر اعتماد کیا جاتا ہو, لوگ ہر داڑھی والے کو, ہر مسجد کے امام کو بعض وقت سمجھتے کہ علامہ صاحب ہے, نہیں ہوتے. سب ہر عالم کہلانے والا بھی بعض وقت عالم نہیں ہوتا, عالم کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. تو عالم کہلانا اور ہے اور عالم ہونا اور ہے. جیسے سحری کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں جیسے کہ اچانک آگ لگ جاتی ہے اور غسل فرض ہو جاتا ہے, اور سحری کا ٹائم کم ہے, تو اس پہ کیا پہلے غسل کرنا واجب ہے یا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ روزے کے لیے سحری ویسے بھی شرط نہیں ہے, سنت ضرور ہے. تو اگر کھانا پینا ہے ایسی حالت میں تو کلی کر لے, ہاتھ دھو لے, کلی کر لے, اب سحری کر لے اور بعد میں غسل کر لے, نہیں کہ نمازیں بھی قضا ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر اہل سنت, اللہ پاک کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کی آمد ہے. اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کا خوب فیضان نصیب فرمائے. آپ کی خدمت میں ایک سوال کرنا تھا کہ ہمیں ماہ رمضان کن اچھی نیتوں کے ساتھ گزارنا چاہیے, اور بالخصوص ماہ رمضان میں ہمیں کن نیک اعمال کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, یہ رمضان کی آمد بولا انہوں نے, یہ آمد کے معنی اگر کسی کو نہیں آتے تو وہ ہاتھ اٹھائے. آمد کے معنی کیا ہے؟ یعنی سب کو آتا ہے آمد کا معنی, یوں سمجھو نہیں, کچھ دیکھو ہاتھ اٹھ رہے, آمد کا معنی نہیں معلوم. اچھا, یہاں بھی کچھ ہاتھ اٹھ رہے, آمد کا معنی ہاں. اب کچھ ہمت کی, چندے کو دے کر اور بھی ہاتھ اٹھے. آمد, ہاں, اب تو کئی ہاتھ اٹھ گئے. اور ناظرین یہ بیچارے سوچ رہے ہوں گے یار واقعی معنی کیا, اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے. آمد, درآمد, تو برآمد, تو کبھی بولتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا, تو کبھی کچھ اور بول دیتے ہیں. تو آمد کے معنی ہے, آمد جو ہے یہ فارسی لفظ ہے, آمد کے معنی ہے آنا. تو میں ابھی تازہ ترین واقعہ کہ ایک پوسٹ میرے لیے بنی کہ آپ بولو تو ہم وائرل کر دیں. میں نے آمد کا کہا کہ ویسے خوبصورت اسی میں آمد, رمضان کی آمد کا, چاند رات کو چرانے کے لیے رمضان کی آمد مبارک ہو. تو میں نے یہ عرض کیا کہ اگر اس کو
रमजान का आना कर दें तो सबकी समझ में आ जाएगा। आमद नहीं समझते सब, मगर खूबसूरत आमद है। खैर, और मैंने कहा कोई और खूबसूरत लफ्ज हो, मुतबादिल लफ्ज, इसके ने बदलेगा तो वो लगा दिया जाए, लेकिन जरा आना ही तो इन्होंने खैर आना ही कर दिया। वो मैं कि आपको यूं ही याद आ गया तो बता दिया कि मेरी भी एक सोच है। तो मैं मतलब आज आमद भी कहा और मैंने आना भी कहा है। जब नारे लगाए थे ना, वो जबान पे आमद ही है, इसलिए बाद जगह आमद ही जम भी रहा होता है, आना इतना वो सूट नहीं कर रहा होता। तो उर्दू में ये लफ्ज आमद शामिल है, लेकिन एक्चुअली ये फारसी का लफ्ज है। अब जैसे कि यकुम रमजान लिखते हैं हमारे यहाँ, यकुम भी सब नहीं समझते, कोई बात नहीं, भी फारसी लफ्ज है। आप में से हैं कुछ इस तरह ऐसे जो यकुम के माना नहीं समझते? यकुम हाथ उठाए तो मैं ईसाई भाइयों को समझाऊं कि यार बेचारों को वो अल्फाज दें कि जिनको समझ आए। यकुम नहीं समझते, ठीक है ना, कुछ है कि नहीं समझते। बच्चे तो बेचारे बिल्कुल ही ज़्यादा नहीं समझेंगे। और बात ये कि हाथ उठाने में शर्माते होंगे, बात ये समझते होंगे कि अपने तौर पर कोई सोच लेते होंगे कि इसके माना ये है, यूं हाथ नहीं उठाते होंगे। तो वैसे चंद ने हाथ उठाया, यकुम। अच्छा, फर्स्ट में सब समझते हैं, फर्स्ट, फर्स्ट के माना क्या है? शायद जो नहीं समझते, हाँ समझने वाले तो बहुत, जो नहीं समझते फर्स्ट के माना वो हाथ उठाए। फर्स्ट नहीं मालूम फर्स्ट, ठीक है ना। अच्छा, आपको भी नहीं मालूम फर्स्ट, नहीं मालूम। ये चंद हैं जिनको फर्स्ट नहीं मालूम। 3 हाथ देखे मैंने। अच्छा, पहला, इसके माना किस किस को नहीं आते वो हाथ उठाए। पहला, इसके लिए कोई, अच्छा पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, पहला नहीं आता माना। शायद मेरी आवाज साफ नहीं है, आप समझ गए मेरा कहना। पहला, उर्दू जानते हैं ना, तो पहला किसको बोलते नहीं मालूम। पहला सबको मालूम होगा, शायद ये गलत फहमी बात उठा रहे होंगे। पहला है ना, तो यकुम में ज्यादा हाथ उठे कि नहीं मालूम, फर्स्ट में कम हाथ उठे, इंग्लिश लफ्ज था नहीं मालूम, और पहला में गालिबन सारे ही समझते हैं कि पहला के माना क्या है ना, सब समझते हैं। तो इसलिए जो ज्यादातर यानी यकुम रमजान, इसके माना है पहली रमजान, पहला, पहली। तो हम यकुम को, मैं तो कोशिश की है मैंने, अब नई अपनी तहरीरात में भी वो अल्फाज लाने की कोशिश करता हूँ जो ज्यादा से ज्यादा इस भाई वो समझ आए। फिर बेचारी इस तरह की बहनें, इनको कितनी समझ आती होगी। तो इसी तरह आमद, तो यकुम, तो दुवुम, दुवुम, सिवुम, चारुम, पंजुम, ये भी उर्दू में है, लिखा होता किताबों में, पल्ले। दुवुम, यकुम माने पहला, दुवुम माने दूसरा, सिवुम तीसरा, चारुम चौथा, पंजुम पांचवा, शशुम छठा, इस तरह हफ्तुम, हश्तुम, ये नहुम, दहुम, तो यूं चलेगा। तो अब ये कि सब तो नहीं समझते इन चीजों को, तो हम मतलब यानी कि वो मुबल्लिगीन को भी चाहिए, मुकर्रिरीन को भी चाहिए, वाइज़ीन को भी चाहिए, हमदर्दी उम्मत से की जाए कि अगर अपने बस में हो ना तो आसान कलाम किया जाए। हाँ, बाज़ वक़्त बस में नहीं होता कि उसके बदले का कोई लफ्ज मिलता नहीं है, या बाज़ ऐसी इस्तिलाहें होती हैं, कोड होते हैं कि वो उसी में उसकी मतलब मजबूरी होती है कि ये बोलना ही पड़ेगा, इसको बदल नहीं सकते। तो फिर लोगों को भी सीखना चाहिए, ये तो है, सीखना तो चाहिए, लेकिन ये कभी सीखने वाले बने, इसके लिए तो हम आसान बोलेंगे तो सीखने का जज्बा बनेगा ना। शुरू से अब केजी नर्सरी के तालिब इल्म बैठे हैं इस वक्त, मिसाल के तौर पे अब मैं मैट्रिक का लेसन शुरू कर दूं
تو یہ کہاں بیچاروں میں پلے پڑے گا؟ تو ہمارے یہاں تو تب یوں کہیے کہ کے جی نرسری والوں کو ایم اے کا کورس کرایا جا رہا ہوتا ہے. ہاں واقعی ہے کہ اتنی ہارڈ زبان میں بولے جا رہے ہوتے ہیں کہ پلے ہی نہیں پڑتا سننے والوں کو. تو اس لیے وہ احتیاط کی. وہ آمد مرحبا پر ایک میں آپ کو چٹکلا بتاتا ہوں کسی ملک کا، جو کسی کی شخصیت گئی کسی جگہ تو وہ لوگوں نے وہ دوسرا ملک میں تو تھا ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا مانا کیا، یوں سمجھتے تھے یہ نعرہ یہ بھی. تو میرے نام کے ساتھ مرحبا آمد لگاتے ہیں نا، وہ بولتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے، آپ سمجھ گئے ہوں گے سمجھے. تو وہ انہوں نے وہ نعرہ عوام نے لگایا. تو وہ اسلامی وہ جو شخصیت تھی ہم سے محبت کرتی ہے، تو اس نے کہلوایا، کسی نے بتایا کہ کہا کہ ان لوگوں کو سمجھاؤ تو صحیح کہ یہ کون سا نعرہ کہاں لگتا ہے. تو میں نے یہی سمجھا کہ ان کو بیچاروں کو مانا ہی نہیں پتا ہوں گے نعرہ. تو آمد آنا، تو میں تو یہ اس کا آنا مرحبا اس کو کہہ رہے تھے. تو خیر کوشش کی جائے کہ آسان سے آسان الفاظ میں ہم مطلب ہے کہ سمجھائیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں، دعا بھی کریں کہ میری کوشش جاری رہے. اور ہماری تحریریں، ہماری دیگر کتابیں بھی جو ہماری مکتبۃ المدینہ کی آتی ہیں، مجبوری ہے کہ وہ نہیں ہو پاتا. میں اکیلا تو کر نہیں سکتا نا. یہ سارے اس طرح کے آسانیاں ہو جائیں، معنی بھی آ جائیں، پھر اتنا ٹائم کے بھی مسئلے ہوتے ہیں، لغت دیکھ کر معنی لکھنے ہوتے ہیں. کوشش کر کے کہ آسان سے آسان، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے معنی لکھو تو پھر 1.5-2 لائنیں چاہیے تفصیل. تو یہ بھی پھر کتاب کے لیے، پھر کتاب لمبی زخیم، پھر طرح طرح کے لوگ، پھر پڑھے لکھوں سے بھی بعض ہمارے سامنے کو ڈر لگتا ہے کہ بولیں گے یار یہ کیا بچوں والی اردو لکھی ہے. تو میں تو یہ کہتا بھلے بولے، ایسا بولنے والے کتنے، ایسے سمجھدار بھی تو ملیں گے نا جو بولیں گے کہ دیکھو یار ان کو عوام سے کتنی ہمدردی ہے کہ یہ اتنی آسان اردو یہ لکھ کر ان کو سمجھاتے ہیں. تو ہمیں علماء کو تھوڑی سمجھانا ہے یار، ہمیں تو اپنے بھولے بھالے عوام کو سمجھانا ہے اور مسجدوں میں لانا ہے. تو اس لیے ان کی سمجھ میں آئے سے ہی اللہ کرے گا تو بیان ہوتا رہے گا نا ہمارا، تو آسانی ہوتی رہے گی اور لوگ زیادہ ہماری طرف آئیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال میرا عرض ہے، مشکل کریم ارشاد فرما دے جو وظیفہ سورہ قدر والا ہے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، جبکہ چاند تو دیکھا نہیں گیا اور مغرب کی نماز بھی ادا کر لی تھی. اب تراویح کے بعد کے پڑھ سکتے ہیں وظیفہ؟ کیا وظیفہ ادا ہو جائے گا؟ جزاک اللہ خیرہ. اب لکھا یہی ہے کہ چاند دیکھ کر، وہ سمجھ میں نہیں آتا چاند دیکھ کر آدمی پڑھے گا کون؟ بنابینا بیچارہ کہاں جائے گا مدینے. تو وہ پھر یہ کہ اسلامی بہنیں کہاں سے دے، اب تو پلازے بنے ہوئے، چاند تو نظر آتا ہی نہیں ہے ہر عمارت سے. تو ساری بہنوں کو میدان میں تو چاند دیکھنا تو غیر ممکن نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے چاند دیکھ کر سے مراد یہ ہو کہ چاند رات کو، یہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے. تو 21 بار یہ لکھا ہے کہ چاند دیکھ کر 21 بار سورہ انا انزلنا پڑھے. تو رات میں بھی پڑھ رہے، اب نہیں پڑھا تو سر کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے نا، قرآن کی آیت ہے. اور یہ رمضان شریف سے تو خاص اس میں یاد رمضان ہے. جب بھی پڑھی جاتی ہے تو توجہ عام طور پہ جاتی ہے. یہ یاد رمضان لیلۃ القدر کا اس میں تذکرہ ہے. الحمدللہ لیلۃ القدر لفظ اس میں 3 بار آتا ہے. ایک نقطہ بیان کیا گیا کہ لیلۃ القدر سورہ قدر میں 3 مرتبہ آتا ہے اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، 9 تیا 27. تو یوں لیلۃ القدر جو 27ویں شب کو ہوتی ہے رمضان کی. یہ ایک مطلب یہ نقطہ بیان کیا ہے. تو انہوں نے ہو سکتا ہے آگے سے بھی لیا ہو، لیکن ایکچولی لیلۃ القدر کس تاریخ کو ہے یہ نہیں بیان کیا گیا. اس کو لیلۃ القدر کو چھپا کر رکھا گیا ہے تاکہ ہر رات لوگ کوشش کریں کہ شاید آج لیلۃ القدر ہو، چاہے آج ہو چاہے کل ہو. تو یوں ہر رات اللہ کی یاد میں گزرے. ہم لوگ ایسے کہ ہم لوگ تو ایسے ہو گئے کہ بس کنفرم بھی ہو جاتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے، تب بھی ہم نے تو
गफलत की चादर उतारनी नहीं है। पहले के नेक बंदे तलाश करते थे, अब तो वो उनके किस्से, उनके वाकयात, उनकी हिकायत रह गई। हम गुनाहगार लोग, ना कदरे लोग हैं। अल्लाह कदरदानों के सदके हमें कदरदान बना दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।